إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پردہ پر سینے میں جو داغ تھا اس داغ کو بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ جو سینے میں تھا وہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے دنیا سے اکتا کے کہتا ہے مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ ملا تو بتاؤ کدھر جائیں گے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی عظمت و جلالت اللہ ارحم الراحمین رب العالمین دی ذات ببرکات واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام الرسل ختم الرسل ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات واسطے سامعین و حضرات اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر
میں انشاءاللہ الرحمان دو جملیاں تے اپنی بات نو رکھاں گا۔ ویسے تے آج کشمیر ڈے یوم یکجہتی کشمیر، میں انہاں واسطے دعا گو ہاں اللہ ساڈے مسلمان بہن بھائیاں دی مدد فرمائے، اور جو ظلم و ستم دے پہاڑ انہاں تے ٹوٹے جا رہے نے، اللہ پاک انہاں نو اپنی رحمت دے نال استقامت عطا فرمائے، اور جو حالات کشمیر دے اندر موجود نے، لوگاں نے اپنے مردے دفن کرنے واسطے قبرستان نہیں گئے بلکہ اپنے گھراں دے اندر ہی انہاں نو دفن کیتا، اور مارکیٹاں کاروبار بند، حتیٰ کہ کھان پین واسطے چیزاں بھی انہاں تک نہیں پہنچیاں جا رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت دے نال کشمیریاں دی مدد فرمائے۔ جتھے جتھے مسلمان کوئی پریشان حال ہے، دکھی ہے، اللہ انہاں دی مدد فرمائے، اور اپنی رحمت دے نال ہندوؤں کول کافراں کولوں اللہ انہاں دیاں عزتاں نو محفوظ فرمائے۔ یوم یکجہتی کشمیر اے اپنی جگہ تے ایک موضوع ہے، لیکن میں جس موضوع نو ترتیب نال بیان کر رہا وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ تیسرا جمعہ اللہ دی توفیق نال سورۃ الفاتحہ اے دی تفسیر، اور پچھلے جمعے اندر الحمدللہ دے موضوع تے میں کچھ گزارشات کیتیاں سن۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ رب العالمین دا تذکرہ کراں گا کہ تمام جہاناں نو پالن والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ رب دا معنی ہے پالنے والا۔ تو میرے دوستو بھائیو، عام لفظاں دے اندر اگر بیان کراں کہ رب العالمین دونوں طرح ہی قرآن مجید اندر آیا ہے، رب العالمین بھی آیا ہے اور رب العالمین بھی آیا ہے۔ میں قرآن دا مطالعہ کیتا تو رب دا لفظ مینوں قرآن مجید اندر فرقان حمید دے اندر تقریباً 925 مرتبہ ملیا۔ اگر میں لفظ عالمین تے جاواں تو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر تقریباً 40 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید اندر ملتا ہے، اور پوری آیت الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید اندر مینوں 6 مرتبہ ملی ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ اللہ دی طرفوں ایک بہت بڑا سانو انعام اور تحفہ ملیا ہے، جس تحفے دا اسی قدر نہیں کر دے، اللہ سانو اس دا قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیے ذرا توجہ فرمائیے کہ الحمدللہ رب العالمین عربی گرامر دے حساب نال اگر دیکھا جائے تو اس میں فاعل یا اس میں مصدر دا صیغہ ہے کہ اللہ او ہے جڑا محیی ہے، زندہ کرنے والا، اللہ او ہے جڑا ممیت ہے، مارنے والا، اللہ او ہے جو رزاق ہے، رب او ہے کہ جڑا اولادہ دیندا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بچے دین والا ہے، بچیاں دین والا، صحت دین والا، تندرستی دین والا، بیمار کرنے والا، اور بے شمار اللہ انعامات کرنے والا، اون دا نام ہے رب۔ کیا ہے؟ رب۔ رب العالمین، تمام جہاناں نو پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے۔ تو جہاناں دی تعداد دے بارے مفسرین لکھتے ہیں کہ عالمین اے عالم دی جمع ہے، عالمین عالم دی جمع ہے، اور اس تو مراد کسی نے کیا کہ کائنات اندر 70,000، 80,000، بعد نے کیا ہے 14,000، بعد نے کیا کہ عالمین دی تعداد، عالمہ دی تعداد تقریباً جہانہ دی تعداد 70,000، کسی نے 20,000، کسی نے 14,000۔ تو میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ انہاں دی تفسیر ابن کثیر پڑھی، او دے اندر میں نے سورہ المدثر دی ایک آیت ملی
کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اور کائنات والے ہو، جہانہ دی تعداد دے متعلق تسی کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی 70,000، کوئی 14,000، کوئی 20,000، کوئی 40,000 کہہ رہے ہیں، لیکن جہانہ دی تعداد اگر دیکھنی ہے تو سورہ المدثر پڑھیے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ تینوں نہیں پتا تیرے رب دے جہانہ دے لشکران دی تعداد کنی گئے، کسے نو پتا نہیں۔ تو اس تعداد نو جاننے والا کون ہے؟ اللہ جاننے والا ہے کہ کتنے تعداد ہے، کتنی تعداد اور بے شمار بے حد و حساب جہانہ دی تعداد ہے۔ اگر دیکھیے ایک مکھیاں دا جہان ہے، ایک مچھراں دا جہان ہے، انسانہ دا جہان ہے، حیوانہ دا جہان ہے، پرندیاں دا، چرندیاں دا، انساناں دا، زمین والے دا، آسمان والے دا، فرشتیاں دا جہان، نباتات دا جہان ہے، جمادات دا جہان ہے، آبی دا جہان ہے، اللہ اللہ خشکی دا جہان ہے، تری دا جہان ہے، بے شمار جہان نے۔ کائنات والے ہو، ایسے واسطے رب کائنات کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا سارے جہانہ نو پالنے والا ہے۔ جہانہ دی تعداد اسی شمار کر سکتے نہیں، نہ ہی ساڈے وچ ہمت اور جرت ہے اسی انہاں دی تعداد اور کیلکولیٹر لے کے یا پینسل لے کے پین لے کے لکھنا شروع کر دیے اور ساڈیاں ساریاں چیزاں کس کے مک سکتیاں نے، لیکن رب کائنات دے جہانہ دی تعداد ختم ہو سکتی نہیں، ختم ہو سکتی۔ اور علماء نے، مفسرین نے کہا ہے کہ علماء دی تعداد یعنی عالمین دی تعداد 3 نے، بعد نے کہ عالم بالا، عالم متوسط، عالم زیری، بعد نے کہا کہ عالمین دی تعداد جڑی ہے وہ 4 ہے کہ جنہ نال انسان نو واسطہ پینا ہے، واسطہ پیا اور واسطہ پیا کے آ چکے نے۔ ایک عالم ارواح ہے جڑا مینوں تانوں واسطہ پی چکیا، جڑے وعدے اسی اللہ نال کیتے نے نا، او دا نام سی عالم ارواح۔ اور دوسرا عالم دنیا ہے جدے اندر اسی چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں۔ اور تیسرا عالم، توجہ فرمانا، عالم قبر ہے، ہر انسان نے مر کے قبر دے اندر جانا ہے۔ اور چوتھے نمبر تے عالمین دی تعداد دے متعلق علماء بیان کردے نے، مفسرین بیان کردے نے، عالم محشر ہے جدو قیامت دے دن قبراں وچوں اٹھایا جانا ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہونا ہے، انہوں کی کہندے نے عالم محشر۔ اللہ سانو دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، میں رب العالمین تے گزارشات کراں گا، اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمانا، میرا رب او ہے، تہاڈا رب او ہے، ساڈے ساریاں دا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ دے صفاتی ناماں وچوں ایک نام ہے جو رب العالمین ہے، اور اللہ دا ذاتی نام اللہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سنیے، کون میرا تہاڈا رب ہے، وہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں۔ ذرا توجہ نال اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ قرآن دا 24واں پارہ، سورت دا نام سورت المومن ہے۔ اللہ پاک کی اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک دا میں جنی آیات پڑھاں گا رب العالمین، رب العالمین دا ذکر ہوئے گا۔ اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ اوے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ او ذات ہے جنہیں زمین نو قرارگاہ بنایا، زمین نو بچھونا بنایا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے ساڑے واسطے زمین نو پیدا فرمایا۔ اے چل پھر سکنے
اپنے پاؤں زمین تے رکھنے زمین جڑا بہت بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے اوپر انسان نو چلا رہی ہے. اے ویکھو نا پہاڑ بھی نے بہت زیادہ وزنی نے لیکن اللہ نے میکھاں دے نال انہاں پہاڑاں نو زمین دے اوپر ٹکایا. پہاڑ نہیں ہل دے بندیا تو گناہاں دا بوجھ لے کے پہاڑاں تے چڑھنا ہے تے پہاڑ بھی اپنی جگہ تو ہل دے نہیں. زمین تے قدم رکھنا ہے تے زمین بھی نہیں ہل دی. ادو ہل دی ہے جدو رب دا عذاب آندا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها زمین ادو ہل دی ہے جدو زمین تے اللہ دا آرڈر آندا ہے زمین اپنی حرکت شروع کر دے. اللہ مینوں تانوں سختیاں تو محفوظ فرمائے. میں دسنا اے چاہنا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اللہ نے قرآن تے کو اور مقام تے اعلان فرمایا اللہ کون ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اے ایمان والے ہو اے لوگوں اللہ کہہ رہے ہیں پوری انسانیت نو مخاطب ہو کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب دی جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلے لوگاں نو پیدا کیتا ہے تاکہ تسی متقی بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ اوے جنہیں زمین نو فرش بنا دیتا ہے. والسماء بناء اے پہلا پارہ تیسرا رکوع ہے سورہ البقرہ دا. فرمایا اللہ نے آسمان نو چھت بنا دیتا ہے. بندے ویکھ لے زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا اور ایتھے اللہ کہہ رہے نے 24ویں پارے دے اندر فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اللہ اوے اللہ او ذات ہے جن نے زمین نو قرار گاہ چین گاہ بنایا یعنی پرسکون والی جگہ بنایا. الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. اب ایک لو نا انسان نہ ذرا غور تے کر لینا اللہ او ذات ہے جن نے زمین نو تیرے واسطے قرار گاہ بنایا فرش بنایا اور آسمان نو چھت بنایا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان دا نظام کتنا پیارا بنایا. اے آسمان پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا اور ساتواں 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ بنائے نے. اور انسان نہ کدی غور کیتا اگر اللہ پاک نے اتنے بڑے آسمان بنائے نے نہ نیچے ٹیکا لگائیاں نے نہ کوئی جناب تھم لگائے نے نہ دیواراں بنائیاں نے اللہ نے ویسے ہی آسمان نو کھڑیاں کیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اگر تینوں ڈر ہوئے آسمان گر نہ جائے آسمان زمین تے گر نہ جائے تیریاں نیندہ حرام ہو جان گیا تیرا چین تے قرار حرام ہو جائے گا. رات نو آرام نال چین نال نہیں سوئیں گا. تینوں پتا ہے آسمان تو کتے اللہ عذاب نازل نہ کر دے. اللہ محفوظ فرمائے. میں دسنا اے چاہنا اللہ نے زمین نو قرار گاہ بنایا ہے آسمان نو والسماء بناء. اللہ نے آسمان نو چھت بنا دیتا ہے. آگے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. بندیا اللہ نے تیریاں تصویراں بنائیاں اللہ نے تینوں حسین بنایا اللہ نے تینوں جمیل بنایا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. اللہ نے تہاڈیاں صورتاں بنائیاں نے تے بڑیاں سونیاں بنائیاں نے. اللہ نے حیوان بنائے نے اللہ نے چرندے بنائے نے اللہ نے پرندے بنائے نے. زمین آسمان اندر جتنیاں مخلوقات نے اللہ نے بنائیاں نے پر انسان جیسا اللہ نے کائنات اندر کسی نو بنایا ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ فاحسن صورکم بہترین صورتاں بنائیاں نے تے اللہ نے تیریاں بنائیاں نے. نال اللہ کہندے نے ورزقکم من الطیبات اسی تانوں رزق عطا کرنے ہاں پاکیزہ چیزاں چو رزق عطا کرنے ہاں. ذالکم اللہ
ربکم، او کائنات دے اندر بسنے والو اے سب کم کردا ہے تے تہاڈا رب بھی کردا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اور رب جڑا سارے جہاناں نو پالنے والا ہے۔ اس تو اگلی آیت دے اندر اللہ کہہ رہے ہیں میں کون ہوں، هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا او ذات ہے، یعنی میری ذات او ذات ہے جڑی اس تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اس تو علاوہ کوئی بگڑی بنان والا نہیں۔ هو الحی، او ذات ہے جڑی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، اس تو علاوہ کوئی حاجت روات مشکل کشا نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اور خالصتاً اگر پکارنا ہے تو ایک اللہ نو پکارنا ہے۔ کون اللہ ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جڑا سارے جہاناں نو پالنے والا ہے۔ تیسری آیت دے اندر اللہ بڑے پیارے لفظ استعمال کر رہے ہیں، فرمایا قل میرے محبوب انہاں نو کہہ دیو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی۔ اللہ کہہ رہے ہیں محبوبہ انہاں نو کہہ دیو انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مینوں اللہ نے روکیا جنہ دی تسی عبادت کرتے ہو میں انہاں دی عبادت نہیں کرنی۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ اللہ دی طرفوں میرے سامنے واضح پیغامات آ چکے نے، واضح نشانیاں آ چکیاں نے۔ فرمایا کائنات دے اندر بسنے والوں لما جاءنی البینات من ربی، میرے رب دی طرفوں واضح پیغامات آ چکے نے، واضح نشانیاں آ چکیاں نے۔ فرمایا مینو حکم دیتا گیا میں کدی عبادت کرنی ہے، میں نہ لات دی عبادت کرنی ہے، نہ عزہ دی عبادت کرنی ہے، نہ کسے شمس اور کسے ستارے اور کسے سورج دی پوجا کرنی ہے۔ اور کائنات دے اندر بسنے والوں اللہ نے مینو حکم دیتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے مینو حکم دیتا ہے میں ساری کائنات دے پالن والے جہانہ دے رب دی عبادت کراؤ دے تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کراؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے تین آیات دے اندر اللہ رب العالمین رب العالمین او دی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون میرا اللہ؟ قرآن مجید دا ایک اور مقام سنیے، اللہ دے قرآن دا 8واں پارہ، سورت دا نام سورہ آراف ہے۔ اللہ کی کہہ رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ فرمایا بے شک تہاڈا رب او ہے جس رب نے زمین تے آسمان بنائے نے تے 6 دناں دے اندر بنائے نے۔ اللہ اللہ مفسرین میں حدیث دا مطالعہ کر رہے آسان او 6 دن کیڑے نے، کیڑے پیارے 6 دن نے اللہ نے زمین تے آسماناں تے آسماناں نو بنایا۔ فرمایا اتوار دا دن، سوموار دا دن، منگل دا دن، بدھ، جمعرات، جمعہ، 6 دن ایسے نے اللہ نے زمین تے آسماناں نو بنایا تے 6 دناں دے اندر بنایا۔ اور میں پڑھیا جڑا 7واں دن ہے جنوں یوم السبت یعنی ہفتے دا دن کیا جاندا ہے، اللہ پاک نے ہفتے دے دن کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی بلکہ ہفتے دن اللہ پاک نے جڑی نافرمان قوم سی انہوں بندر تے ذلیل ہون والے بنا دیتا۔ ہفتے دے دن اللہ نے کوئی مخلوق پیدا نہیں کی تھی۔ جمعے دے دن اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ اللہ جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا جمعے دا دن، فوت ہوئے جمعے دا دن، جدو اٹھائے جان گے اور قیامت برپا ہوئے گی تے جمعے دے دن ہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دسنا چاہنا توجہ فرمانا، اللہ نے
زمین تے آسمان نو بنایا تے 6 دناں دے اندر بنایا. فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ فرماتے نے ڈھانپ دے رات نو دن اور دن جلدی نال پھر رات لے کے آندا ہے. اسی وجہ نال یطلبہ حسیسا جلدی جلدی رات گزر دیئے جلدی جلدی دن آ جاندا ہے. کائنات اندر بسنے والوں رات دن اور دن رات نو ڈھانپ دیئے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا سورج ستارے اے ویکھ لو چاند سارے دے سارے الا لہ الخلق والامر انہاں نو پیدا کرن والا تے کون ہے؟ ایک ہی اللہ ہے. فتبارک اللہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بابرکت ہے میرا رب جڑا سارے جہاناں نو پیدا کرنے والا ہے. آسماناں دا رب بھی کون ہے؟ بولو اللہ. زمیناں دا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں کون میرا اللہ. اور انساناں ساریاں چیزاں بنائیاں نے تے تیرے واسطے بنائیاں نے. اور ساریاں چیزاں ویکھیا جان بنائیاں نے تے اللہ نے میرے تیرے واسطے بنائیاں نے. اگر مینوں تینوں بنایا تے اپنی عبادت واسطے بنایا. اور کھیتیاں سرسبز ہیں تیری خزاں کے واسطے سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ اکبر. اللہ دن بنائے تے میرے تیرے واسطے راتاں بنائیاں تے میرے تیرے واسطے چاند بنایا میرے تیرے واسطے سورج بنایا میرے تیرے واسطے ستارے بنائے نے میرے تیرے واسطے. کون اللہ؟ بڑا ہی بابرکت ہے میرا اللہ پیدا کرنے والا. اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے اے دن تیرے واسطے اے رات تیرے واسطے. او کملیا اے دوویں جہان تیرے واسطے. امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے پکے ہوئے گچھے انگوراں دے تیرے واسطے. او کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے. آمنہ دلال جیا رسول تیرے واسطے. اللہ اکبر. اللہ کروڑا نالو چنگائے ایک کوئی احسان کردگار دا پھر بھی تو بندیا او دا شکر نہیں گزار دا. میں قربان جاواں کون رب العالمین ہے؟ اللہ او ہے جڑا اعلان کر رہا ہے کائنات والے ہو میں رب العالمین میں رب العالمین. فرمایا اس لفظ ابتدا اللہ کنہ جملیاں نال کر رہے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفاں اس اللہ واسطے نے جڑا ساری جہاناں نو پیدا کرنے والا ہے. میں رب العالمین تے اگر میں گزارشات کرتا جاواں وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن اللہ دی توفیق نال موضوع ختم نہیں ہو سکتا. حضرت نوح پیغمبر دا میں مختصر تعارف کراندا جاواں. کون نوح نے 950 سال اللہ دی تبلیغ کرنے والے قوم نو کہہ رہے نے او میری قوم دے لوگوں اللہ دی عبادت دی طرف آ جاؤ. تے قوم دے وڈیرے قوم دے بڑے جڑے نے وزیر مشیر کہندے نے اے نوح یا قوم انہم یا قوم لیس بی ضلالۃ من ربی ولکنی رسول من رب العالمین. قوم دے وڈیرے آندے نے اے نوح قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. اسی تے تینوں گمراہی اندر دیکھ رہے ہیں تو تے ہے ہی گمراہ ہے نعوذ باللہ واضح گمراہی دے اندر ہے. نوح پیغمبر بڑیاں تسلیاں دے رہے ہیں میں گمراہی وچ نہیں. یا قوم لیس بی ضلالۃ من ربی او کائنات دے اندر بسنے والوں میں گمراہ نہیں نہ میں گمراہی دے اندر مبتلا. میری تے ڈیوٹی ہے ولکنی رسول من رب العالمین. میں گمراہی دا پیغام لے کے نہیں آیا میں تے اللہ دا پیغام لے کے آیا. میں تے اللہ دا رسول
رسول بن کے آیا. کون؟ اللہ جو کہ سارے جہانوں پالنے والا، سارے جہانوں پالنے والا. حضرت ہود علیہ السلام بڑے بڑے قد آور، بڑے بڑے طاقتور جنگجو شخص نے، جنہاں نے پہاڑاں دے اندر اپنے کمرے تے اپنی بلڈنگاں بنائیاں ہوئیاں نے. اللہ دا عذاب آیا، پہاڑاں دے وچ بھی آ گیا، پہاڑاں دے وچ بھی اللہ نے ستیہ ناش کر دیتا. قوم ہود نو اللہ نے نیست و نابود فرما دیتا. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہنا حضرت ہود علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو. تے قوم دے لوگ کہندے نے اے ہود اسی تے تینو ویکھنے آ جھوٹا، نعوذ باللہ اسی تے تینو جھوٹا ویکھنے آ، اسی تینو بیوقوف سمجھنے آ. تے کہندے نے یا قوم لیس بی صفاحۃ من ربی، اے میری قوم دے لوگوں، اے میری قوم دے لوگوں، میں بیوقوف نہیں نہ میں جھوٹا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تے اللہ دا پیغام لے کے آیا جڑا سارے جہاناں دا پالنے والا ہے. کیونکہ میں رب العالمین تے گزارشات کرنا چاہنا میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا. ملکہ سبا دا واقعہ اللہ نے 19ویں پارے دے اندر بیان فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت دے ذریعے پیغام بھیجا. اللہ ادھر جناب ملکہ سبا آ رہی ہے، اپنے بزرگانوں اپنے لوگوں لے کے آ رہی ہے. اے دیان تو پہلا اللہ نے خبر دے دیتی سلیمان جلدی کرنا اے دے تخت نو اپنے کو لے کے آ. اللہ سلیمان علیہ السلام نے اشارہ کیتا، ہوا ہر چیز دا نظام اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام دے تابع کیتا ہویا ہے. پرندے سلیمان علیہ السلام دے تابع نے. ادھر جناب سلیمان علیہ السلام دے کول اس ملکہ بلقیس دا اس سارے دا سارا تخت آ گیا. ملکہ بلقیس بھی آ گئی ہے. اے دے اندر تھوڑیاں دیاں چینجنگ کر دیتیاں گئیاں، تبدیلیاں کر دیتیاں گئیاں. او دی ذہانت نو چیک کرن واسطے، او دی فطانت نو چیک کرن واسطے اے آئیے آ کے آندی ہے جناب سلیمان علیہ السلام دے کول کھڑی ہو گئی ہے، قریب آئی ہے. سلیمان علیہ السلام کہنے نے آہا کزا عرشو کی، اے عرش پہچانے کیدا تیرا تے نہیں؟ کہنے لگی عرش تے میں یعنی اے تخت میرا ہی ہے. آہا کزا عرشو کی، اے تخت میرا ہی ہے. کہنے لگے تیرا کس طرح، تیرا اس طرح دا سی؟ انہوں پتہ لگ گیا اے اللہ دا نبی ہے، اے لیان والا، اے سلیمان علیہ السلام دا اے معجزہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے جدوں نہ ویکھیا کہ اس محل وچ داخل ہونے لگی ہے انہو سرہم ممرد من قواریر، قرآن نے کیا ہے کہ اپنے نا اپنے کپڑے نو اٹھاندی ہے کہ شیشے دا محل ہے. اللہ قربان جاواں اس مالک دی عظمتوں شان تو قربان جاواں. کہنے لگی تھلے تے پانی ہے، ہن میں اگر اسی طرح جاؤں گی کپڑے خراب ہو جائیں گے. اپنی شلوار اپنے کپڑے اتاں کرن لگی ہے. سلیمان علیہ السلام کہنے نا اسی طرح ہی آ جا، تیرے کپڑے خراب نہیں ہون گے. اللہ تھوڑی جی اگے اپنا پیر اگے رکھ دیے تے ویندی کیے اے تے پانی دے اوپر شیشہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام دا پیارا اے تخت ایسا عظیم الشان بنایا ہے، نیچے پانی ہے، اوپر سلیمان علیہ السلام دا تخت ہے. اللہ اکبر. انہیں سیدھی جدو اندر گئی سلیمان علیہ السلام دے قریب کھڑی ہو گئی تے سلیمان علیہ السلام نے دیکھیا. کہنے لگے اے تخت تیرا ہے؟ کہنے لگی میرا. کہنے لگے تیرا اس طرح دا سی؟ وہ کہنے لگی یہ تخت میرا ہی ہے، تسی یہ تبدیلیاں کیتیاں نے، لہذا میں اپنی زندگی چ بڑے جرم کیتے نے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، میں اپنی جان تے بڑا ظلم کیتا ہے. اے میرے رب اللہ میں بڑا ظلم کیتا ہے. وَأَسْلَمْتُ مَا سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آدھی ہے میں اس رب تے ایمان لے آئی ہوں جڑا سلیمان علیہ السلام دا رب ہے تے سارے جہانوں پیدا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کون مالک کائنات میرے تواڈے آقا جناب محمد دیاں واریاں آئیاں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے ان الفاظ دے نال نقشہ کھچیا، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.
میرے محبوب کہہ دیو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، فوت ہو جانا کدے واسطے؟ للہ رب العالمین، سارے جہانہ دے رب واسطے جڑا سارے جہانہ نو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ دے دور دے اندر جادوگر عام نے جادو سکھایا جاندہ ہے۔ اللہ اللہ بڑے بڑے جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نے فرمایا میرے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے بغل دے وچ رکھنا، رکھیا باہر نکالے آم فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، چمکدا ہویا دمکدا ہویا ہاتھ سامنے نکلایا دایاں ہاتھ۔ اللہ اکبر، جادوگر سامنے کھڑے نے، اژدہا جڑا اے آسا سٹیا اژدہا بن گیا، سارے سانپاں نوں کھا جاندا ہے۔ جدوں انہاں ویکھیا کہ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ پیغمبر نوں انہاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے تے نال ہی آندے نے موسیٰ اسی عاجز اسی اس رب دے سامنے ایمان لے کے آنے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سجدے دے اندر پہ گئے، اپنے سر سجدے دے اندر سٹ لے، آندے نے اسی ایمان لے آئے ہاں جڑا سارے جہانہ نوں پالنے والا ہے، رب موسیٰ و ہارون، جڑا رب ہے موسیٰ دا اور ہارون دا رب ہے، اس رب تے اسی ایمان لے کے آنے ہاں۔ میں دسنا ہے چاہنا اللہ نے حابیل تے قابیل دا ذکر 6ویں پارے وچ کیتا ہے۔ ایک بھرا دوسرے نوں مارن لگے ہے، دوسرا کہندا یار تو مینوں مارے گا میں ہاتھ آگے نہیں بڑھاواں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تے اس جہانہ دے رب کولوں ڈرنا جڑا ساری کائنات نوں پالنے والا ہے۔ کون اللہ ہے؟ کون پروردگار ہے؟ آئیے میں اپنی بات نوں ان الفاظ تے اختتام دی طرف لے کے جاواں۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور جنہوں جنہوں اللہ دا سہارے دی ضرورت ہے وہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اور اللہ دی توحید، اللہ دے نعرے سن کے کائنات دے لوگوں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، میرے تیرے واسطے بنایا ہے، تینوں تے مینوں بنایا، اپنے واسطے بنایا، لیکن اسی مشن بھول گئے، کاروبار یاد ہے، نماز بھول گئے، اولاد یاد ہے، دنیا دے سارے کم یاد نے، لیکن اگر یاد نہیں تو رب دی عبادت یاد نہیں۔ اور کائنات دے لوگوں اگر اللہ زندگی دے اندر سب کچھ دے سکتا ہے تو لین والا بھی میرا اللہ ہے۔ اس واسطے تعریفاں کریا کر اپنے مالک دیاں، شانہ بیان کریا کر اپنے مالک دیاں، عزتاں بیان کریا کر اپنے مالک دیاں۔ آئیے کون میرا اللہ؟ اس واسطے ہی سانو کسے دے سہارے دی ضرورت نہیں، سانو اللہ دا سہارا ہی کافی ہے۔ بولو اللہ دا سہارا، اور جنوں جنوں کافی ہے بولے اللہ دا سہارا ہی کافی ہے۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمارا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، نوح کا سفینہ طوفان سے تو نے بچایا، مشکل کے وقت میں تو ہی بندوں کے کام آیا۔ مانگی خلیل نے، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، مانگی دعا مانگی خلیل نے جب دعا تجھ سے اے خدایا، آتش کو تو نے فوراً ایک گلستان بنایا۔ پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، تو نے ہی مشکلوں میں ایوب کو سنبھالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، ہے دو جہاں میں
ہے تو جہاں میں یا رب تیرا ہی بول بالا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، ہر التجا نے تیری رحمت کو ہے ابارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمارا، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یوسف کو تو نے مولا دی قید سے رہائی، یعقوب کو دوبارہ شکل پسر کی دکھائی، اللہ اکبر، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی رہن بنائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، تو نے صلیب سے عیسیٰ کی رہائی، اللہ تیرے کرم کا، اللہ تیرے کرم کا کوئی نہیں ہے کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے ہمارا، پروردگار عالم کوئی نہیں ہے تیرے سوا ہمارا سہارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں تعریفاں کدے واسطے نے؟ ہاتھ چکے کو کدے واسطے نے؟ اللہ واسطے، جڑا سارے جہانہ دا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے، جڑا خالق ہے، مالک ہے، رب عرش و سما، اور ساری کائنات نو، کیڑیاں مکوڑیاں نو اور جنات نو اور سب نو پالنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اللہ سانو جب تک زندگی ہے اپنی تعریفہ کرن دی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔